ٹرمپ کو کیا نظر آیا کہ ایران کو گرا کر یہاں اپنی حکومت مرضی سے مسلط کر کے وہ کیا فائدے لینا چاہتا ہے؟ اگر ایران ختم ہوتا ہے تو چائنا کے اوپر پھر غلبہ جمانا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا امریکہ کے. ایران نے ثابت کیا کہ سامراج سے لڑا جا سکتا ہے. جو آپ کو میزائل اس وقت اسرائیل پہ گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، وہ میزائل جو ہیں ان میں سے اکثر خواتین نے بنائے. ٹرمپ نے ترلے شروع کر دیے، فرانس ہماری مدد کرے، انگلینڈ ہماری مدد کرے، چین ہماری مدد کرے، اور پھر آج وہ ناراض ہو رہا تھا کہ دیکھیں ان میں سے ہماری کوئی مدد نہیں کرتا، ہم ان کی اتنی مدد کرتے ہیں. یہ چیخیں جو ہمیں چیز ایک بتا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جنگ ہار رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں انٹول سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو. ٹرمپ کی بنیادی فلسفی یہ ہے کہ وہ میگا یعنی میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ لگا کے پہلی دفعہ بھی الیکشن میں آئے تھے اور دوسری دفعہ بھی الیکشن میں آئے تھے. اور دوسری دفعہ تو الیکشن میں آنے سے پہلے انہوں نے جو پولیٹیکل کیمپین کی تھی اس میں کہا تھا کہ میں جنگیں نہیں کروں گا. ماضی میں جو جنگیں ہوتی رہی ہیں اس کے ذریعے سے امریکہ کو نقصان ہوا ہے، اور پاپولر ہونے کے لیے لیڈرز نے، امریکن پریزیڈنٹس نے جنگیں مسلط کر کے امریکہ کو نقصان پہنچایا. اور نوبل پیس کے انعام کے لیے بھی وہ تگ و دو کرتے رہے کہ میں نے 7 جنگیں رکوائی. لیکن اس کے فوری بعد ایران کے اوپر حملہ ور ہوئے، اور اب ایران جنگ کے اندر ہمیں ٹرمپ امریکہ پورا جو ہے وہ پھنستا دکھائی دے رہا ہے. کیونکہ اب بات کچھ میمز کی حد تک بھی ہے، بلکہ ایران نے سرکاری طور پر بھی کہا کہ اس جنگ سے نکلنے کے لیے امریکہ جو ہے وہ کبھی چائنا کی منتیں کرتا ہے اور کبھی روس کی منتیں کرتا ہے. آخر یہ سینیریو کیوں اتنا کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے کہ ایران جنگ جو ہے وہ امریکہ کے لیے مزید نقصان کا باعث بھی بن رہی ہے اور مہنگی جنگ بھی تصور کی جا رہی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے بڑے معروف تجزیہ نگار بھی ہیں، ایکڈیمیشین بھی ہیں، اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سماج کے اوپر، سیاسیات کے اوپر، اسی طرح بین الاقوامی تعلقات پر، ڈاکٹر عمار علی جان. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایران جنگ مسلط کی گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس کیا صرف بنجامن نتن یاہو تھے، یا کوئی اور فیکٹرز بھی ہیں جس میں ٹرمپ جو ہے وہ انہیں مجبور کر دیا گیا کہ وہ یہ جنگ مسلط کریں؟ بھائی، ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو اس وقت آپ جنگ دیکھ رہے ہیں اس کی تاریخی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے. جو دوسری عالمی جنگ عظیم کے بعد آپ کو جو ایک پورا گلوبل آرڈر ایک نظر آتا ہے، جس میں امریکہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کون سے ملک میں جمہوریت ہوگی، کہاں بادشاہت ہوگی، کہاں آمریت ہوگی. ایک اس کا مقابلہ سوویت یونین سے تھا، وہ بھی ٹوٹ گیا. ایک یونیپولر ورلڈ تھی جو 91 کے بعد بنی، اور اس کے اندر جو طاقت تھی امریکہ کی وہ نہ صرف معاشی تھی بلکہ عسکری بھی تھی، اور اس کی جو ایک سماجی بنیادیں بھی بہت زیادہ تھی، جس کو ہم نظریاتی کہتے ہیں. نظریاتی طور پہ لوگ کہتے تھے امریکہ کی طرح کا، ہمیں بھی بچپن میں کہتے تھے گورے کا دماغ، گورا اس طرح کا معاشرہ ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ ایک ایک پہلو میں امریکہ زوال پذیر ہے. معاشی طور پہ چین اس سے آگے نکل چکا ہے، اور اب اندر جو بحران ہے امریکہ کے وہ بہت گہرا ہو چکا ہے. لوگ جو ہیں وہ تنگ ہیں، مہنگائی سے بہت تنگ ہیں، بے روزگاری سے بہت تنگ ہیں. اسی طرح جو سماجی طور پہ، نظریاتی طور پہ وہاں پہ ٹرمپ جیسا بندہ آ گیا ہے تو ساری دنیا جو ہے تھو کر رہی ہے. ابھی میں وینزویلا سے ہو کے واپس آیا ہوں، ایک ایک بندہ امریکہ سے نفرت کرتا ہے، میکسیکو میں نفرت کرتا ہے. آپ افریقہ کے کسی ملک میں چلے جائیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ کس قسم کے بندے کو انہیں الیکٹ کیا ہے. واحد اب ان کے پاس طاقت کیا رہ گئی ہے، وہ ہے عسکری طاقت. کیونکہ ابھی اس وقت $1.5 ٹریلین کا ان کا ملٹری بجٹ اناؤنس کیا ہے ٹرمپ نے. اچھا، عسکری طاقت جو ہے اس کے ذریعے پچھلے 20 سالوں میں انہوں نے ایک ایک کر کے ملکوں کو تباہ کیا. افغانستان کو تباہ کیا، لیبیا کو تباہ کیا، عراق کو تباہ کیا، شام کو تباہ کیا. جن جن ممالک کو تباہ کرتے ہیں وہاں ریکنسٹرکشن نہیں کر پاتے. آپ دیکھیں افغانستان گئے، 20 سال بعد انہی طالبان کے حوالے کر کے آ گئے. تو آپ کا مشن کیا تھا پھر؟ یہ ان کی اصلیت تھی، یعنی ریکنسٹرکٹ نہیں کر سکتے. دے کین ڈسٹروائے بٹ کانٹ ریکنسٹرکٹ. تباہ کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ کچھ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. اچھا، اس سب کے بعد ان کو یہ گمن تھا کہ اب ہم کسی کو بھی تباہ کر دیں. ہم لبنان پہ اسرائیل نے بمباری کی، غزہ میں ایک بدترین قسم کی نسل کشی ہوئی، بدترین قسم کی، اور ابھی بھی چل رہی ہے. 70,000 سے زیادہ بچے وہاں پہ شہید ہوئے. اس کے بعد وینزویلا کے صدر کو اٹھا کے لے کر آ گئے. تو ان کو وہ یہ سب کچھ کر رہے کیوں ہیں؟ کیوبا میں اس وقت بہت برا کیوبا کے ارد گرد بھی انہوں نے ایک محاصرہ کیا ہوا ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ چین رائز کرے، چین اور روس جو ہیں ان کی طاقت بڑھے اور وہ اپنے کارڈز کھیلنا شروع کریں،
ایک ایک کر کے جو بھی ملک ہمارے خلاف آواز اٹھا رہا ہے اس کو ختم کر دو, راستے سے ہٹا دو. عراق کو اسی لیے ہٹایا, لیبیا کو اسی لیے ہٹایا, افغانستان میں اسی لیے بمباری کی, وینزویلا کے ساتھ جو ہو رہا ہے, کیوبا کے ساتھ جو ہو رہا ہے. جمہوریت نہیں ہے ایشو, عورتوں کے حقوق, یہ جو ہمارے لبرلز بار بار اس طرف چلے جاتے ہیں کہ شاید ٹرمپ کو نیند نہیں آ رہی کہ حجاب کیوں کر رہی ہیں خواتین ایران میں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو پہلی بمباری کی ایران میں وہ بچوں کے اسکول پہ کی, جہاں پہ 160 سے زیادہ بچے ہیں. ان کے گلے کا پھندا بن رہی ہے جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے نہیں کی, یہ تو ایران نے بالکل خود کی. نہیں, اب تو ان کی اپنی پہلی ان کی ملٹری کی جو انویسٹیگیشن ہے اس نے کنفرم کر دیا کہ انہوں نے کیا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ان کا خیال تھا کہ ایران کو بھی ہم اسی طرح وینزویلا کی طرح بس ہم علی خامنہ ای کو شہید کریں گے اور ایک دو اور ہم اس طرح اپنی فورس دکھائیں گے, ڈر جائیں گے ایرانی. ان کے فریم ورک میں دو چیزیں نہیں تھی. ایک, ان کے فریم ورک میں شہادت کا کانسیپٹ نہیں تھا. ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ جو خامنہ ای کی شہادت ہے وہ صرف ایران نہیں پورے مسلم دنیا کو ایک طرح سے ایک ان کے لیے ایک وجہ بن جائے گی مزاحمت کی, اور ایک علامت بن گیا. اب تو خامنہ ای جو ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ پورے مسلمان دنیا نہیں, پوری میں اس وقت وینزویلا میں تھا جب یہ شہادت ہوئی, تو وہاں پہ لوگ میرے سامنے روئے ہیں جن کو کچھ نہیں پتا ہوگا ایران کے بارے میں, لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ امریکہ کے آگے بندہ ڈٹ گیا تھا اور اس کو شہید کیا. اچھا, پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں, ہر بندہ جو بھی آپ کا عقیدہ ہو اس سے ہٹ کے بالا تر ہو کے اس وقت خامنہ ای کی تعریف کر رہے ہیں. دوسرا, ان کا یہ نہیں معلوم تھا کہ ایران نے تیاری کی ہوئی ہے جنگ کی. یہ دو ان کی مس کیلکولیشنز تھی, ایک کہ لڑیں گے, دوسرا کہ ان کی تیاری پوری ہے. میزائلز آپ دیکھیں 17 دن ہو گئے ہیں مسلسل میزائل چل رہے ہیں. جو 18 ایجنسیز تھیں جس کی رپورٹ پبلش ہوئی اور سامنے آئی, کچھ حصے اس کے آئے کہ انہوں نے منع کیا کہ امریکہ اگر ایران کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اس کے نتائج وہ نہیں آئیں گے, یہ پھنس جائیں گے ہم, تو اس لیے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. ان ایجنسیز کی رپورٹس کو بھی, اور جو امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل بنی ہوئی ہے 18 ایجنسیز اس کے ماتحت ہیں ساری, انہوں نے بھی رپورٹ کیا کہ نہیں آپ اٹیک نہیں کریں. اب دنیا یہ جاننا چاہتی ہے, ہمارے ناظرین بھی یقیناً یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک ہڈن فیکٹر ایسا کون سا تھا کہ ٹرمپ کو کیا نظر آیا کہ ایران کو گرا کر یہاں اپنی حکومت مرضی سے مسلط کر کے وہ کیا فائدے لینا چاہتا ہے. کیا وہ چین کے گرد گھیرا زیادہ ٹائٹ کر کے, چین کو کاؤنٹر کر کے اپنی بالادستی کو مزید تقویت دینا چاہتا ہے, مزید اس کی عمر 40-50 سال بڑھانا چاہتا ہے؟ کیا صرف یہ فیکٹر ہے یا اس کے ساتھ معاشیات کا فیکٹر بھی جڑا ہوا ہے؟ دیکھیں, دونوں فیکٹرز موجود ہیں, اور امریکہ کے لیے الگ ہیں اور اسرائیل کا فیکٹر بہت اہم ہے جو ایک الگ فیکٹر ہے. امریکہ کے لیے یہ اہم ہے کہ ایران جو ہے وہ جسے ہم ویسٹ ایشیا کہتے ہیں, مغربی ایشیا, اس کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے, کیونکہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہیں سے سارا آپ کا تیل بھی جا رہا ہے, اور چین کو بھی, روس کو بھی, یہ ایک پورا ایک نیکسس آپ ایکسس آف ریزسٹنس بھی کہتے ہیں, مزاحمت کا یہ ایک گڑھ, یہ محور بن چکا ہے. اچھا جی, اب اس میں ایران کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف اس نے یہ رشتے مضبوط کیے ہیں چین کے ساتھ, روس کے ساتھ, پھر فلسطین کو جو انہوں نے مدد دی ہے پچھلے سارے عرصے میں, پچھلے 30 سالوں میں, جب تمام عرب جو ممالک تھے وہ سرنڈر کر چکے تھے. یاد رکھیں کہ اوسلو ایکارڈ ہوا تھا 93 میں, جس میں یاسر عرفات نے ایک طرح سے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ ہم اب کوئی عسکری مزاحمت نہیں کریں گے. وہ ٹائم تھا جب ایران نے حزب اللہ, حماس, دیگر تنظیموں کو, مزاحمت کاروں کو اسلحہ فراہم کرنا شروع کیا. اسی طرح یمن کے اندر بھی انہوں نے سپورٹ کیا, عراق کے اندر جو ساری مزاحمت ہوئی اس کو بھی سپورٹ کیا. تو وہ ایک پورا ایک ریجنل جو ڈیفنس میکنزم تھا ایران وہ بنا رہا تھا, جس کو امریکہ توڑنا چاہتا تھا. اور اس کی خواہش امریکہ کی ابھی بھی یہ ہے کہ نہ صرف اس کو عسکری طور پہ ختم کیا جائے بلکہ ان کا جو سارا جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کو اگر اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو آپ دیکھیں چائنا کی جو پوزیشن ہے وہ بہت کمزور ہو جاتی ہے, کیونکہ جو انرجی ڈیپینڈنس ہے چائنا کی, طور پر یہاں پہ اپنی توانائی کا 20% تو ڈائریکٹ یہاں سے لیتا ہے. بالکل, تو وہ تو سارا پھنس جاتا ہے. تو ایک تو پہلا ان کے لیے پرابلم ان کو یہ ہوگا کہ چائنا بہت ایکسپوز ہو جائے گا. اگر ایران ختم ہوتا ہے تو چائنا کے اوپر پھر غلبہ جمانا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا امریکہ کے لیے. دوسرا, اسرائیل کا میرا ماننا ہے کہ بالکل ایک الگ فلسفی ہے. وہ ایک تو ان کو پرابلم ظاہر ہے کہ ایران نے مزاحمت کاروں کی حمایت کی ہے. دوسرا, جو ہم کافی لیفٹ لبرل کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ صرف سازشی تھیوری ہے گریٹر اسرائیل. یہ سازشی تھیوری نہیں ہے, یہ ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اس میں یقین رکھتی ہے کہ یہ پورا خطہ جو ہے یہ ہمارے تابع ہونا چاہیے. امریکی سفیر نے بھی کہا نا کہ دریائے فرات اور دریائے دجلہ تک جو ہے یہ یہاں تک اسرائیل کو ہونا چاہیے.
بالکل. اور یہ جو امریکی سفیر تھا مائک ہکبی, یہ ایک صدارتی امیدوار تھا ایک ٹائم پہ, ٹھیک ہے, یہ بہت ایک اہم سیاستدان ہے امریکہ کے اندر اور اوپینین میکر ہے امریکہ. بجائے اس کے کہ اس پورے انوائرمنٹ کے اندر جو ریزسٹنس کا انوائرمنٹ ہے, جو تصور بھی نہیں کر رہے تھے خود امریکی کہ ایران اس حد تک ریزسٹ کریں گے, کہ 17 دن گزر گئے ہیں ابھی بھی وہ بالکل نہیں مانتے کہ ہم سرنڈر کریں گے, بلکہ وہ اپنی شرائط رکھ رہے ہیں بالکل کہ آپ یہ شرائط پوری کریں گے تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں. بلکہ آج کی خبر ہے, ملکوں کے نام نہیں لیا ایران نے سرکاری طور پر, کہ 2 ملکوں نے اپروچ کیا ہے ایران کو کہ آپ جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں. دونوں ملکوں کی تجاویز کو ایران نے مسترد کر دیا. اب اس ماحول کے اندر جو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے لوگ ہیں, جو خود کو لبریٹ کر سمجھتے ہیں, ہم لبریشن کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم انسانوں کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں, سرمایہ داریت کی چنگل سے نجات دلانے کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹ مومنٹ ہے کہ دنیا کے اندر وہ ساری فورسز جو اینٹائی کیپٹلزم کے اوپر بلیو کرتی ہیں, جو انسانوں کی آزادی کے اوپر یقین رکھتی ہیں, وہ متحد ہو جائیں, اکٹھی ہو جائیں, اور اس کے اندر اپارٹ فرام صرف ایک ہی فلاسفی ہو, پرو سامراج اور اینٹی سامراج؟ بالکل. تو یہ موقع نہیں ہے, یہ بہت اچھا موقع ہے. دیکھیں, پہلے جو آپ نے بات کی ہے اس کی جو تاریخی سگنیفیکنس میں بیان کر رہا تھا ایران کی, وہ یہی ہے کہ ایران نے ثابت کیا ہے کہ سامراج سے لڑا جا سکتا ہے. جو ماؤ زیڈونگ کہتے تھے کہ کاغذی شیر ہے, اس سے ثابت کیا ہے. دیکھیں, آئرن ڈوم انہوں نے بنایا تھا, روز چیر کے ان کے جو بم ہیں وہ جا رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ جی امریکہ آتے ساتھ ہی لیڈرشپ کو شہید کر دے گا, معاملہ ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا ہے بچہ نکل آیا. وہ خواتین جو روز افطاری کے بعد نکل رہی ہیں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پورے ایران میں, ان کو یہ خواتین نہیں مانتے, کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ ہم ایران کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, ہم خامنہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, ہم اپنے ملک کے لیے, اپنے انقلاب کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو ان کو وہ ویمنز رائٹس کے دائرے میں ہی نہیں مانتے, ان کی بلکہ ویمن ہی مانتے. تو وہ سارے ابھی تک سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ ایران کی اندرونی بات کیوں نہیں کرتے, وہاں پہ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. شاہ جس کی یہ بہت تعریفیں کرتے ہیں, وہ شاہ آف ایران جس کا بیٹا اس وقت اسرائیل کی حمایت کے ساتھ واپس شاہ بننا چاہتا ہے, تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے دور میں 35% جو عورتیں ہیں وہ لکھ پڑھ سکتی تھیں. آج اس کی تعداد جو ہے 87% ہے. ٹھیک ہے, یہ یورپ کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے. یہ بہت, اور 24-25 سال کی جو بچیاں ہیں ان میں 99% ہے. اور اس کے ساتھ سب سے زیادہ جو سائنٹسٹ ہیں وہ خواتین ہیں. جو آپ کو میزائل اس وقت اسرائیل پہ گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا, جس سے ساری دنیا خوش ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مینٹل ہیلتھ کے لیے جتنا ایران نے کام کیا ہے نا, کہ جو خوشی ہوتی ہے ہمیں جب تل ابیب پہ کوئی بم گرتا ہے, وہ میزائل جو ہیں ان میں سے اکثر خواتین نے بنائے ہیں. یہ ہے ویمن امپاورمنٹ, یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے. اچھا, میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے, اپنائے ہرمز, یہ ایک اسٹریٹجک ہتھیار ایران کے پاس ہے کہ جس کو وہ اب استعمال کر رہا ہے. امریکہ کو یورپ نے, چائنا نے, روس نے یا دنیا بھر کے ممالک نے کیوں کیٹاگوریکلی انکار کیا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں اپنے نیوی بھیجیں, اپنے یہاں پہ جہاز بھیجیں اور ریسکیو کرائیں؟ امریکہ کو بالکل صاف جواب دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یورپ کے اندر بھی اب ان کی پالیسی تبدیل ہو رہی ہے نیٹو کے پرسپیکٹو سے, امریکن الائنس کے پرسپیکٹو سے, یا کسی ملک کے اوپر جنگ مسلط کرنے کے حوالے سے؟ اگر یہ تھاٹ جو ہے زیادہ عرصہ پریویل کرتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا بوریا بستر اب گول ہونے کے قریب ہے, جو سامراجی کردار ہے 70-80 سال سے؟ دیکھیں, یہ بہت آپ نے اچھی بات کی. آپ اگر 2-3 دن سے دیکھیں, ٹرمپ تقریباً رویا نہیں ہے, لیکن اس سے علاوہ اس نے ہر چیز کی ہے جو ایک شکست خوردہ شخص کرتا ہے. اس نے آ کے کہا ہے کہ جی ہماری مدد کرے اسٹریٹ آف ہرمز پہ نیٹو بھی, چین بھی. آپ دیکھیں پلاننگ اس کی کیا تھی کہ میری جنگ میں چین بھی میری مدد کرے گا. ٹھیک ہے, جو چین کے خلاف جنگ ہے اس میں چین میری مدد کرے گا. اچھا, اس کا جو وار سیکٹری ہے وہ ایک نیم پاگل شخص ہے, پیٹ ہیگسیٹ. وہ تو بہت پاگل, اس کا ٹیٹوز اس نے بنائے ہوئے ہیں اپنے, جس میں ایک اس میں لکھا ہوا ہے کافر. تو وہ صلیبی جنگوں کی بالکل انتہا پسند ایک پاگل شخص ہے. اور اس سے انہوں نے پوچھا کہ جی یہ اسٹریٹ آف ہرمز کیوں بند ہے؟ کہتا ہے ہماری وجہ سے نہیں, ایران کی وجہ سے بند ہے. اچھا, تو یہ تو سب ہمیں بھی پتا تھا, آپ کا کام تو کھلوانا تھا. اور اس نے بندے نے سوال کیا کہ یار یہ دیکھیں, جنگ میں تو ظاہر ہے دشمن نے تو آپ کے ساتھ کچھ کرنا تھا, آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی. کہتا ہم نے بہت پلاننگ کی ہوئی ہے, ہم وقت آنے پہ بتائیں گے. ہفتہ پہلے اس نے کہا تھا. پلاننگ پھر یہ تھی کہ
ٹرمپ نے ترلے شروع کر دیے کہ جی آپ بھی آ کے ہماری مدد کریں, فرانس ہماری مدد کرے, انگلینڈ ہماری مدد کرے, چین ہماری مدد کرے. اور پھر آج وہ ناراض ہو رہا تھا کہ دیکھیں ان میں سے ہماری کوئی مدد نہیں کرتا, ہم ان کی اتنی مدد کرتے ہیں, ہماری مدد نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ چیخیں جو ہمیں چیز ایک بتا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جنگ ہار رہے ہیں. اور جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہ اگر آپ اس کے دیکھیں میپ کے اوپر, وہ بالکل ایک باریک ہے, ٹھیک ہے جی, 30 فٹ اس کی جو چوڑائی ہے وہاں سے جہاز جو گزرتے ہیں. ایک جو یمن کے ساتھ والا ہے نا وہ بالکل اسی طرح ہے, 30 فٹ, ٹھیک ہے. اچھا, اوور آل 10 لینز ہیں ادھر اس میں. اب انہوں نے نیچے مائنز بھی بچھائی ہوئی ہیں. پھر اگر آپ ساتھ ایران کا جغرافیہ دیکھیں نا تو وہاں پہ پہاڑ ہیں, پہاڑوں سے انہوں نے حملے کرنے ہیں اگر کوئی بھی یہاں سے شپ جاتی ہے. اس کو روکنے کے لیے کئی ماہ آپ کو لڑائی کرنی پڑے گی ایران کے ساتھ. نہیں, اب تو یہ رپورٹس جو آئی ہیں, پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایران کی پوری نیوی تباہ کر دی. بالکل, تو ایران کہتا ہے بھائی نیوی تباہ کر دیا تو اپنا ہرمز کھول لو, بالکل, آ جاؤ کھول لو. بالکل, مطلب وہ سائیکولوجیکل وار فیئر ہے. اچھا, دوسری طرف کہتے ہیں ہم نے ایران کی پوری بحریہ بھی تباہ کر دی ہے, اب ایران کے اندر وہ نہیں ہے. اچھا, جب یہ نہیں چلا تو پھر اب کہہ رہے ہیں کہ ایران نے یہاں پہ بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں, اور وہ بارودی سرنگیں ایسی بچھائی ہیں اس لیے ہم ایسے نہیں اس کے اوپر آئیں گے, ان بارودی سرنگوں کو ختم کرنا مشکل ہے. مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ ایران جنگ کے نتیجے میں دنیا کے اوپر جو دباؤ آ رہا ہے معاشیات کے اعتبار سے, اگر آئل کی قیمتیں بڑھتی ہیں مزید تو مہنگائی کی ایک نئی لہر آئے گی, اور یہ لہر جو ہے بہت سارے مبصرین کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ ورسٹ ہوگی کووڈ کے نسبت, کووڈ کے اندر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خود امریکی عوام جو ہے, امریکی قوم, وہ کیا ٹرمپ کا محاسبہ نہیں کرنے کے لیے تیار کہ جناب آپ نے دنیا کو کس غیر یقینی کی صورتحال سے؟ بالکل, دیکھیں جی, ایران نے, میں نے کہا کہ اکنامکلی تو ویسے ہی زوال پذیر تھا امریکہ, سماجی طور پہ بھی زوال پذیر تھا, نسل پرستی وہاں پہ بڑھ رہی ہے. ایک عسکری ان کی طاقت تھی وہ بھی ایران نے ایکسپوز کر دی کہ انہوں نے کہا کہ جی بہت برے طرح سے نا کہ وہ ترلوں پہ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور تیل کی جو پرائسز ہیں اور اوور آل جو مہنگائی ہے اس کے بڑھنے سے جو امریکہ کو ایک بہت بڑا نقصان ہوگا وہ یہ ہے کہ ان کا پلان تھا کہ ہم نے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے امریکہ کے اندر نا, میک امریکہ گریٹ اگین, یہ تھا انڈسٹری. تو مہنگائی کے اندر تو آپ نہیں کر سکتے, جب پوری دنیا کے اندر ریسیشن ہوگا اس میں کون سی انڈسٹریلائزیشن ہو سکے گی, کون انڈسٹری لگائے گا, کون انویسٹمنٹ کرے گا. یہ سوال اس وقت اٹھا رہے ہیں ایون امریکی سرمایہ دار طبقہ کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ انڈسٹری لگواؤ گے, آپ حالات سازگار کرو گے, ادھر آپ نے اس جگہ پہ جنگ کر دی ہے جو کہ چوک پوائنٹ ہے, جو کہ پوری دنیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہاں سے انفلیشن ہوگی. تو ایک طرح سے چیک میٹ کیا ہوا ہے ایران نے. یہ تو بالکل ایک ان کو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے کیا نہیں. اچھا, امریکی عوام پہ میرا کوئی بہت زیادہ اعتبار نہیں ہے, کیونکہ ان کو ویسے بھی اس طرح کے ایک پاگل بندے کو جنہوں نے الیکٹ کیا, یہ تو ہمارے ملکوں میں نہ چل سکے نا اس طرح کا بندہ. دیکھیں, یہ تو ایک انٹرویو آپ اس کے ساتھ کریں آپ اس کو اڑا دیں گے, ٹھیک ہے. کوئی بھی بندہ جو کہ جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا, اس کا ایسی گفتگو ہے جیسے 9 سال کا بچہ ہے, کو پریس کانفرنس سے باہر نکال دیتا ہے, کوئی سوال نہیں برداشت کر سکتا ایسی. اچھا, یہ جو اس وقت سینیریو میں اس خطے کے اندر مشرق وسطیٰ میں یہ عرب ملکوں کی طرف سے جو ہمیں تھوڑا سا چینج نظر آیا ہے کہ وہ ابھی تک اس جنگ میں کود نہیں رہے, اگرچہ امریکی بیسز اور ملٹری بیسز انہی علاقوں میں ہیں, انہی 5-6 ملکوں کے اندر. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عربوں, چاہے وہ قوم ہو یا حکمران ہو, ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ وہ خود کو امریکی بالادستی سے نکالنے کے لیے آگے بڑھیں اور امریکہ کے ساتھ کم از کم اس بات پہ نیگوسیشن کریں کہ جناب آپ نے تو ہماری پروٹیکشن کرنی تھی, ہمیں پتہ لگا ہم آپ کی پروٹیکشن کر رہے ہیں, آپ نے تو ہمیں جو ہے وہ بچایا ہی نہیں, الٹا ہماری سیکیورٹی رسک پہ چلی گئی ہے, تو ہم اپنی پالیسی ریوائز کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گولڈن ٹائم ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں, امریکہ کی 700 سے 800 ملٹری بیسز ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ زیادہ تر اڈے جو ہیں وہ یورپ میں ہیں اور عرب دنیا میں. عرب دنیا میں بہت اچھا ہوا ہے, میرا خیال ایران نے ثابت کیا ہے کہ ان اڈوں کو مار سکتا ہے, ان پہ حملے کر سکتا ہے. اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو کہتا ہوں نہیں جی عرب ممالک پہ نہیں, آپ نے اڈے دیے ہوئے ہیں جہاں سے حملے ہو سکتے ہیں, ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں. سارا جو آپ نے محاصرہ کیا ہوا ہے ایران کا, اس کے پاس حق ہے. نہیں, وہ ہیگزت نے تو کہا ہے, انہوں نے کہا ہم یہ سوچ بھی نہیں رہتے, بلکہ ٹرمپ نے خود کہا کہ میں تو, میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارے عرب ملکوں کے اوپر اٹیک کریں گے. وہی نا, ان کی پلاننگ کچھ تھی ہی نہیں. ان کی پلاننگ بالکل یہ تھی کہ پہلے دن میں ہم خامنہ کی شاید وہ ختم ہو جائے گا, تو وہ تو تیار بیٹھے تھے. اچھا, دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ امریکہ بہت عرصے سے کہہ رہا ہے کہ ہم اب آپ کو سبسڈی نہیں دیں گے ڈیفینس کی, نہ عرب دنیا کو نہ نیٹو کو. تو
نیٹو کے اندر بھی اب لڑائی جھگڑا ہو گیا کہ نیٹو کے تمام ممالک نے کہا کہ ہماری جنگ نہیں ہے بشمول انگلینڈ کے. اچھا اس کے بعد اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ نیٹو کا مستقبل اب جو ہے وہ غیر یقینی ہو گیا ہے. دوسری طرف جو عرب دنیا ہے وہ کیوں انہوں نے کسی ایک بھی ملک نے جوابی کارروائی نہیں کی کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ امریکہ نے چلے جانا ہے, ایران نے ادھر ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جو ایک ہمارے اوپر 400 سال کا ایک پورا استعماری ایک پورا معاملہ رہا ہے نا کہ یورپ نے ادھر آ کے معاملات ہمارے جو آپسی ایک پرانے رشتے تھے جو صدیوں پرانے تھے وہ آپس میں ہماری کمیونیکیشن ختم کر کے ہماری ساری کمیونیکیشن وایا لنڈن وایا واشنگٹن وایا پیرس ان ممالک کے ذریعے ہونے لگی. وہ معاملہ جو ہے وہ اب ہمیں ختم کرنا پڑے گا. یہ پاکستان کو بھی کابل سے ڈائریکٹ بات کرنی پڑے گی, ایران کو جو ہے ریاض سے بات کرنی پڑے گی. یعنی یہ چیزیں جو ہیں اب ہمیں امپروومنٹ لانی پڑے گی اور یہ اسی وجہ سے کسی نے ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا. اور پاکستان نے بھی سالس کا کردار ادا کیا ہے. انہوں نے بھی جا کے سعودی عرب کو یہی پیغام دیا کہ ہم ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوں گے کیونکہ ایران جو ہے وہ رکنے والا نہیں, پھر اس نے ہر کسی پہ حملہ کرنا ہے. ان کے لانگ ٹرم پلان ہے کہ پھر لڑائی کریں گے. ان کے پاس ذخیرہ بھی ہے نا اصل میں اسلحے کا, انہوں نے باقاعدہ تیاری کی بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کی جو حکومت ہے وہاں پہ تو رجیم چینج نہیں ہوگا, لیکن اگر یہی کچھ ہوتا رہا نا تو امریکی فوجی اڈے بھی ختم ہو جائیں گے عرب دنیا سے اور نیٹو بھی ٹوٹ جائے گی اس جنگ کے نتیجے میں. تو جو چینج یہ ایران میں چاہ رہے تھے نا وہ چینج جو ہے مغربی ورلڈ آرڈر میں چینج آ جائے گا کیونکہ جو شکست ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ چینجز آتے ہیں. اور یہ کلیئر ہے کہ جو گول انہوں نے شروع میں کیا تھا وہ کہ جی رجیم چینج ہوگی, وہ تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتی کیونکہ عوام جو ہے وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, انہیں بوٹس آن دا گراؤنڈ لانے پڑیں گے. اور اگر وہ اتر آئے تہران میں اور باقی شہروں میں پھر تو ان کا قیمہ بن جائے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں بالکل. اچھا وہ جب بھی کوئی ایسی دھمکی دیتے ہیں نا وہ کہتے ہیں انتظار کر رہے ہیں آ جاؤ, اور آئیں گے نہیں, انہیں پتہ ہے نا کہ ڈرپوک ہیں. اچھا نہیں آئیں گے. ایرانی قوم اور خود ایرانی حکومت وہ اتنی مضبوط ہو گئی ہے ان حملوں کے نتیجے میں, جیسے آپ نے شروع میں بھی کہا, اور ان کا ویسے ملٹی لیئر سسٹم ہے. اس ملٹی لیئر سسٹم کے اندر ایک جاتا ہے, جیسے ابھی اطلاعات آ رہی ہیں آج کہ محمد علی لاریجانی کو جو ہے وہ اسرائیلی وزیر دفاع نے کیا دعویٰ کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا ہے. تو ان کے پاس پیچھے فورس ہے, وہ ریپلیس کر لیتے ہیں. لیکن اس کے اندر ایران کا یقیناً نقصان تو ہو رہا ہے نا, ان کی ایک ٹاپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ شہید ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے ریپلیس تو ہو جائے گا. اس پورے سینیریو میں جو ماضی میں, بلکہ ماضی بھی نہیں بھی ریسنٹ پاسٹ میں ایران نے رشیا کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کیا 25 سالہ اسٹریٹجک, چائنا کے ساتھ بھی کیا 25 سال کا اسٹریٹجک. اب کچھ آزاد مبصرین یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ چائنا اور رشیا وہ یا تو خفیہ طریقے سے ایران کی مدد کر رہا ہے جبکہ اس کو فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے تھا جیسے اسرائیل کے حق میں امریکہ ہے. آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ کیا رشیا اور چائنا کو ڈائریکٹ اس جنگ میں کودنا چاہیے تھا, یا وہ خاموشی سے جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ کردار زیادہ بہتر ہے امریکہ کی اس ریجن کے اندر ہیجمنی کو توڑنے کے لیے؟ دوسرا والا پوائنٹ بھی بالکل بھی کھل کے نہیں آنا چاہیے. دیکھیں کھل کے اگر یعنی کھل کے آنے سے مراد کہ اگر آپ ڈائریکٹ جنگ میں چلے جاتے ہو امریکہ اسرائیل سے, وہ تو ورلڈ وار 3 ہے نا, وہ تو پھر اس کی تیاری کریں کہ پوری دنیا کو ہم نے ختم کرنا ہے, داؤ پہ لگانا ہے. اس سے بہتر جب ایک خودکشی کر رہا ہے ایک ملک خود ہی, یہ تو خودکش حملہ امریکہ نے کیا نا ایک طرح سے, تو اس کے اندر انٹرفیئر کرنے کے بجائے یعنی ڈائریکٹلی انٹرفیئر کرنے کے بجائے جو ایران کی اپنی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ہمیں پس پردہ ہماری مدد کریں. ایران نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ روسی فوجی آئیں, ایک دفعہ نہیں کہا کہ ہم چاہتے ہیں چینی فوجی آئیں. ایران کے اپنی نیشنل ساورنٹی کی لڑائی ہے, ان کے جو میزائلز بھی ہیں آپ یاد رکھیں, چین سیٹلائٹس میں ہیلپ کر رہا ہے لوکیٹ کرنے میں کہ کدھر کدھر فوجی اڈے ہیں, کدھر آئل ٹینکرز ہیں, کدھر اسلحہ ہے امریکہ کا, اس کو وہ اس میں مدد دے رہا ہے. لیکن ٹیکنالوجی ان کی اپنی ہے, وہ اس پہ بہت پرائڈ لیتے ہیں کہ ہماری اپنی یہ نیشنل لڑائی ہے. انہوں نے شکریہ ادا چین کا بھی کیا ہے, روس کا بھی کیا ہے, پاکستان کا بھی کیا ہے, دیگر ممالک کا کیا ہے. وہ کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ اس میں وہ دخل اندازی کریں گے. ان کے یہ خودداری ہے, اسی طرح ہے ان کا جو پورا معاملہ ہے, ان کا جو سیکیورٹی ڈاکٹرن ہے. انہوں نے بھی روس کی مدد کی یوکرین کے خلاف, ڈائریکٹ نہیں کی, انہوں نے ان کو اسلحہ دیا, انہوں نے انٹیلیجنس دی. ایسے نہیں ہوا کہ اپنے بندے انہوں نے وہاں پہ اتار دیے. اسی طرح عراق کے اندر جو ایران نے مدد کی ملیشیاز کی, وہ بھی انڈائریکٹ کی. اس وقت بھی جب عراق نے لوگ کہتے ہیں جی امریکہ نے جب حملہ کیا تو ایران حمایت کر رہا تھا. حمایت نہیں کر رہا تھا, ان کی حالات, ان کی کشیدگی تھی صدام حسین کے ساتھ, لیکن انہوں نے حمایت نہیں کی تھی. بعد میں جب ملیٹنسی وہاں پہ پوری بنی اور مزاحمت ہوئی عراق کے اندر, اس کو ایران نے بہت مدد دی. تو وہ طریقہ کار جو ہے مدد دینے کا وہ بہت بہتر تھا, کیونکہ لانگ ٹرم میں عراق میں شکست ہوئی امریکہ کو. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عراق میں عراقیوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے, بہت ہیروز ہیں عراقی بھی ہمارے جنہوں نے یہ ساری مزاحمت کی ہے. تو
کیونکہ دیکھیں اگر ہر کوئی جنگ میں چلا جائے گا نا، امریکہ نے تو تباہ کرنے کا سوچا ہوا ہے نا، اس کی پلاننگ یہی ہے کہ دنیا کو کسی تباہ طرح کرو، تیسری عالمی جنگ میں لایا بالکل جائے. یہ ان کی سوچ ہے. اور چائنا جو ہے وہ حکمت سے چل رہا ہے، اس نے اپنے ریجن کو بھی بچانا ہے اور اپنی ڈیولپمنٹ کو بھی بچانا ہے، کیونکہ لانگ ٹرم میں جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، جو جتنا چین آگے جا چکا ہے، اس کی وجہ سے اس کو ایک ایڈوانٹیج ہوگا. اور جو تضادات ہیں امریکہ کے اندر، جس کی ایک علامت ٹرمپ ہے، وہ تضادات بڑھتے جائیں گے اور یہ اپنے ہی بوجھ تلے گرے گا انشاءاللہ. میں آخری سوال کی طرف آتا ہوں. یوکرین سے خبر آئی ہے کہ یوکرین نے اینٹی ڈرون جو ٹیکنالوجی ہے وہ مڈل ایسٹ کے ان ممالک کو، جیسے متحدہ عرب امارات ہے، سعودی عرب ہے، عمان ہے، بحرین ہے، قطر ہے، جہاں پہ ایران نے حملے کیے، ان کو وہ دینے جا رہا ہے. اور وہ کچھ ایکسپرٹس کی ٹیمیں وہاں بھیجی ہیں انہوں نے، ٹیکنالوجی بھی دینے لگے ہیں. اور یوکرین کہتا ہے اس کے بدلے ہم کم از کم 35 سے 50 ارب ڈالر کا کوئی معاہدہ کریں گے مڈل ایسٹ ممالک کے ساتھ، تاکہ ان کو یہ تحفظ جو ہے ہم دے سکیں. یہ اسٹریٹجی مڈل ایسٹ کے لیے ٹھیک ہے کہ خود کو نیا اسلحے کا خریدار بنائیں، یا یہ اسٹریٹجی بہتر ہے کہ خود کو امریکی اڈوں سے پاک کر کے اس ریجن کے تحفظ اور سیکیورٹی کے لیے آگے بڑھیں، تاکہ مستقبل میں کوئی بھی ایسی جنگ مسلط کر کے اس پورے ریجن کے انسانوں کو اور یہاں کے وسائل کو جو ہے وہ امریکہ تباہ و برباد نہ کر سکے؟ دیکھیں ہمارے پورے جو خطے ہیں سارے، یہ ویسٹ ایشیا بھی، دیگر ممالک بھی، اس کو امریکہ نے اپنی انڈسٹری کے لیے، وار انڈسٹری کے لیے استعمال کیا ہے. کب سے استعمال کر رہے ہیں. اسرائیل کو بھی استعمال کرتے ہیں عرب ملکوں کو ڈرانے کے لیے، عرب ملکوں کو استعمال کرتے ہیں اپنا اسلحہ دفاع کے لیے خریدنے پہ مجبور کرتے ہیں. ایک پوری وار انڈسٹری ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ $1.5 ٹریلین، تو وہ تو اس میں پیسہ کما رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے پورے خطہ جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. کبھی صدام کو اسلحہ دے دیتے تھے کہ ایران پہ حملہ کرو، پھر اسی صدام کے خلاف کبھی سعودی عرب کو بھی اسلحہ دیا کہ جی عراق سے بچانے کے لیے، کویت کو اسلحہ دیا عراق سے بچانے کے لیے. پھر یہ ان کی ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی رہی ہے کب سے. اور یوکرین کا جو زیلنسکی، تو وہ مجھے ایک جسے کہیں گدھا لگتا ہے. اس کا تو کوئی اپنا کوئی وہ نہیں ہے وجود. اس کو یورپ نے، امریکہ نے کھڑا کیا تھا رشیا کو تباہ کرنے کے لیے. ان کا خیال تھا کہ جی روس ٹوٹ جائے گا، روس نے آگے سے مزاحمت کر کے اس کو ختم کر دیا ہے. اب وہ رضا شاہ پہلوی کو جا کے اس دن ملا ہے، شاید آپ نے دیکھا زیلنسکی جا کے. تو یہ دونوں اس طرح کے لوگ ہیں، یہ رضا شاہ پہلوی، یہ زیلنسکی، ایک وہ مچاڈو ہیں وینزویلا کی. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا اپنے خطے سے، اپنے ملک سے، اپنے عوام سے کوئی ان کی کوئی لائلٹی نہیں. ان کی اگر وفاداری ہے تو واشنگٹن سے ہے، وہ ایک اس نظام سے ہے جو کہ زوال پذیر ہے، جو تاریخ کے کوڑے دان میں جا رہا ہے. اور اگر آج بھی عرب ممالک یا مسلم ممالک یا تیسری دنیا کے ممالک اسی زوال پذیر سامراج اور ان کے اس طرح کے نمائندوں کے ساتھ جڑے گی، تو وہ اپنا نقصان کرے گی، اپنے آپ کو تباہ کرے گی. یہ اب تاریخ کا حصہ ہے، ماضی کا حصہ ہے، اور بہت تلخ تاریخ، ایک بہت ہی بری ہمارا ماضی، اس کا حصہ ہیں. ان کو اب دفنا دیں. مستقبل ہے کوپریشن کا، آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں. ایران نے دکھایا ہے کہ یہ کسی کے نہیں ہے. امریکہ یہ بھی یاد رکھیں، مذاکرات ہو رہے تھے جس میں عرب دنیا ان مذاکرات کے حق میں تھی کہ مذاکرات کرو. یہ صرف غداری ایران کے ساتھ نہیں ہوئی، یہ عرب ممالک کے ساتھ بھی ہوئی جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے. بحرین بھی تھا، عمان بھی تھا، دیگر ممالک اس میں انوالو تھے. سب کو حیران کر کے سب پہ حملہ ہے، ہمارے پورے خطے پہ، ہماری تہذیب پہ، ہمارے. اور یہ لگ ایسے رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا. مسلمان، یہ دیکھیں اسرائیل کا تو سیدھا مسلمانوں پہ حملہ ہے، ان کا تو کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے. سو ایسے میں اگر آج بھی ہم نہیں جڑیں گے، اب تو شیعہ سنی والا معاملہ بھی شکر ہے کوئی لوگ نہیں بات کر رہے. اس دن میں دیکھ رہا تھا جماعت اسلامی کے بھی لیڈر نے کہا کہ اب ہمیں کوئی فرقے کی بات نہیں کرنی. فرقہ واریت جو ہے وہ ہمارے لیے تباہ کن ہے. ہمیں اب اس خطے کی بیس پہ چلنا ہے، اور سامراج صرف تباہی لے کر آ سکتا ہے، نہ جمہوریت. اور یہ لبرلز کو جو لگتا ہے جمہوریت عورتوں کے حقوق. آخری سوال یہی ضمنی، لبرل چاہے وہ پاکستان کے ہوں، کہیں بھی بیٹھے ہوں، یا وہ پاکستانی ڈائسپورا ہو، لبرل اور لیفٹ اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے، تاریخ کی درست سمت یا موڑ پر کھڑے ہیں، یا تاریخ کے دوسری طرف کھڑے ہیں جو سامراج کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے؟ ایک گروپ ہے جو کہ سامراج کے ساتھ ہے، لبرلز تو خصوصی طور پہ، ان کو تو ابھی تک سے لگ رہا ہے کہ خامنہ کی شہادت جو ہے وہ ایک طرح سے آزادی کا پیغام ہے ایران کی عوام کے لیے. لیکن ایران میں کسی نے اس پہ جشن نہیں منایا، لوگوں نے ماتم ہی کیا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جس دنیا کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی ساری کارروائی کرتے تھے، جو ہیومن رائٹس اور سارا جو ڈونر ایجنسیز، وہ ساری وہ دنیا ختم ہو چکی ہے. وہ ٹرمپ نے آ کے دفن کر دی ہے. ایک ٹرمپ کی اچھی بات یہ ہے کہ اس نے آ کے وہ ساری دنیا خود ہی دفن
دفن کر دی ہے, تباہ ہو گئی ہے. پھر وہ ملبے ہیں غزہ کے اندر جس کے اندر دنیا دفن ہے, ہسپتالوں کے ملبے, آپ اسکولوں کے ملبے, یونیورسٹیوں کے ملبے. عراق کا آپ جا کے دیکھیں, تباہ کر کے وہ گئے ہیں, افغانستان تباہ کر کے گئے ہیں. وہ دنیا ختم ہو چکی ہے. اب یہ یتیم ہیں, یہ سیاسی یتیم ہیں سارے جو لبرلز ہیں, جن کو ابھی لگ رہا ہے کہ ابھی بھی شاید ہیومن رائٹس کے اوپر کوئی کانفرنسز ہوں گی اور اس کے اندر یہ ساری اپنی بک بک کریں گے کہ کیسے ویسٹ کے اندر بڑی اچھی جمہوریت ہے. وہ معاملات ختم ہو چکے ہیں. دوسری طرف لیفٹ کے اندر دو ٹرینڈز ہیں. ایک ہے جو کہتا ہے کہ ایران بھی غلط ہے, امریکہ بھی غلط ہے. ہمیں لگتا ہے یہ جو ٹرینڈ ہے یہ بالکل غلط ہے. آپ کو اس وقت کھل کے سامراج کے خلاف بات کرنی چاہیے, اور جو لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے سامراج سے لڑ رہے ہیں, جو اس وقت شہید ہو رہے ہیں, جن کے بچے شہید ہو رہے ہیں, جو فرنٹ لائن ہے, تاریخ کا یہ فرنٹ لائن ہے اس وقت ایران. اس وقت ایران صرف خطے کا نہیں, ہماری جو پورا سامراج کی استعمار کی 400 سال کی تاریخ ہے, جس کے اندر انہوں نے ہمیں بے عزت کیا, ہمارے ملکوں کو قبضہ کیا, ملکوں کو تباہ کیا, استحصال کیا, ہم سے ہمارا مستقبل چھینا, اس کے خلاف لڑائی کا فرنٹ لائن ایران ہے. اور اگر ابھی بھی آپ پوزیشن نہیں لے سکتے, ابھی بھی آپ کو لگتا ہے دونوں ایک جیسے ہیں, دونوں غلط ہیں, تو پھر آپ زندگی میں کبھی پوزیشن نہیں لے سکیں گے. آپ پاک ایک جسے کہتے ہیں روح کے طور پہ آئے تھے, پاک روح کے طور پہ چلے جاؤ گے. نہ آپ کا کوئی کردار ہوگا کسی کے حق میں, نہ کسی کے خلاف. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ تاریخ میں کوئی رول ادا نہیں کر سکتے. تاریخ میں رول ادا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو پوزیشن لینی پڑے گی, اور پوزیشن صرف ایک ہی ہے کہ ہمیں ایران کی جیت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور اسی کے لیے تگودو کرنی چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمار علی جان بات کر رہے تھے, اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس وقت اس جنگ کے نتیجے میں جو ایک بالکل واضح نظریہ سامنے آیا ہے وہ پرو سامراج ہے اور اینٹی سامراج ہے. اور اگر ہم اس خطے کو امریکی بالادستی سے آزادی دلانا چاہتے ہیں, اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور یہاں پر وسائل ہماری قوم, ہماری ریاستوں کے حق میں استعمال ہوں, تو یہ بڑا سنہری موقع ہے ایران کو مضبوط کرنے کا, ایران کو طاقتور کرنے کا. ایران کی پوری قوم, ایران کی حکومت, وہ تو اپنے پیروں پر کھڑی ہے اور ڈٹ کر کھڑی ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہے. صرف بات نہیں کر رہی, مزاحمت کر رہی ہے, بلکہ مزاحمت بھی نہیں کر رہی, لڑ رہی ہے. اور اس حد تک لڑ رہی ہے کہ اسرائیل کے شہروں کو بھی تباہ کر رہی ہے, امریکی فوجی اڈوں کو بھی تباہ کر رہی ہے. یہ لمحہ, یہ وقت, اگر ہم تاریخ کے درست یا صحیح موڑ کے اوپر کھڑے ہوں گے تو تاریخ ہمیں یاد رکھے گی, ورنہ ہم مٹا دیے جائیں گے. مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.